ہمارے ملک میں علماء کے طبقے میں اختلاف ہوگا، رفع الیدین پہ اختلاف ہوگا، نماز کس طرح پڑھنی ہے اس پہ اختلاف ہوگا، اپنے اپنے مسالک کا ڈنکا بجانے کے لیے، اپنے اپنے مسالک کی صداقت کے لیے، حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہ ظلم کا ماحول ہے، جس ماحول میں زندگی بسر کر رہے ہیں وہ سود کا ماحول ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کا ماحول ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ محترم سامعین، کبھی آپ نے سوچا کہ ہمارے ملک کا یہ حالات کیوں ہے کہ ایک طرف کچھ ایسے افراد ہیں کہ جن کے پاس اتنا مال ہے کہ انہیں اس بات کا علم ہی نہیں کہ ہمارے پاس کتنی دولت ہے، اور دوسری طرف ایک طبقہ ایسا ہے کہ وہ دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی اپنی بنیادی ضروریات سے محروم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچنا پڑے گا۔ اگر سوچیں گے تب ہی اس کا کوئی حل نکلنے والا ہے، اگر نہ سوچا تو پھر یہ بات سمجھ لیں کہ مزید پریشانیاں بڑھتی جائیں گی، مزید پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور جب ہم نے سوچنا شروع کر دیا تو انشاءاللہ اس کا حل نکل جائے گا۔ یہ ایک ایسی چکی ہے کہ جو آٹا پھینکتی ہے۔ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ کہا کرتے تھے کہ یہ ایک ایسی چکی ہے کہ آٹا پھینکتی ہے تو ایک طرف، دوسری طرف نہیں۔ وہی چکی ملک پاکستان میں چل رہی کہ جو آٹا گرا رہی ہے تو ایک سائڈ پہ لوگ کھا کے ان کو جناب وہ کیا ہے کہ ہیضے ہو رہے ہیں، اور ایک طرف وہ غریب عوام ہے کہ جس کو بنیادی ضروریات کے لیے بھی دن رات اپنا خون پسینہ ایک کر کے تب بھی وہ محروم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور پھر ایک اور اگلی بات، ہمارے ملک میں کس چیز کی کمی ہے؟ کیا اللہ نے کسی چیز کی کمی چھوڑی؟ نہیں چھوڑی۔ کیا اللہ ظالم ہے؟ نہیں ہے۔ کیا اللہ کے پاس رزق کی کمی ہے؟ نہیں ہے۔ کیا اللہ ان غرباء پر ناراض ہے؟ اس کا بھی جواب ہے کہ نہیں ہے۔ ناراض ہے تو سب پر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں قرآن مقدس کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا میں نے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ آج سے پہلے شاید کسی کو اس بات کا، یعنی میں ملک پاکستان میں رہنے والوں کی بات کر رہا ہوں، شاید کسی کو اس آیت کا سمجھ اور ترجمہ نہ آ رہا ہو، سمجھ میں نہ آ رہا ہو اس کا مفہوم، لیکن الحمدللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، اللہ کی قسم ہے اس وقت میں اگر یہ آیت آپ سمجھانا چاہیں تو ہر عام سے عام بندے کو بھی سمجھا سکتے ہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ ایک وقت تھا جب ہم نے اس ملک کو اللہ کے نام پہ حاصل کیا، ٹھیک ہے، تو اللہ پاک نے اپنی کرم نوازیاں اتنی کی کہ دشمن کے خطرات سے بھی محفوظ رکھا، اور جگہ جگہ پہ ہماری مدد کی، ہیلپ کی، تاکہ اس ملک کو ایک قدم پہ کھڑا کر دے، اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جائے۔ ہماری پھر یہ سرزمین الحمدللہ اللہ نے ہمیں موقع دیا۔ اللہ اس لیے موقع دے رہا تھا، اللہ کو پتا تھا کہ ہم آنے والے وقت میں کیا کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے موقع اس لیے دیا کہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں کون سا قدم جمانے کا ٹائم ملا، ہمیں کون سا قدم جمانے کے لیے وقت ملا۔ 70 سے 72 سال اللہ پاک نے اس وقت تک کی بات کر رہا ہوں، اللہ پاک نے وقت دے دیا اس لیے کہ کوئی بندہ مجھ پہ اعتراض نہ کرے کہ ہمیں ٹائم نہ ملا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ ربا کو ختم کرتا ہے، یعنی ربا، سود کا آخر اینڈ نتیجہ جو وہ خاتمہ ہوتا ہے، اینڈ نتیجہ بحران ہوتا ہے، اینڈ نتیجہ جناب اینڈ جو نتیجہ ہے سود کا وہ غربت ہوتی ہے، اینڈ نتیجہ جو سود کا ہے وہ بھوک اور پیاس ہوتی ہے، لباس الجوع والخوف ہوتا ہے۔ تو وہی کام آج ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ اس کا اینڈ نتیجہ 70 سال سے جب سے اس ملک کو اللہ نے ہمارے نصیب میں کیا، مارز وجود میں آیا، IMF سے اور دیگر جناب سود پر، دیگر بینک سے سود پر ہم قرضہ لے رہے ہیں، اور سود پر قرضے لے کے پل بن رہے ہیں، سڑکیں بن رہی ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ یمحق اللہ الربا۔ ہم نے سمجھا ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے، ہم نے سمجھا ہم ایٹمی طاقت بن چکے ہیں، ہم نے سمجھا ہمارے پاس سامان حرب و ضرب ہے، ہم ترقی پہ جا رہے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ہے کبھی آپ اس بات کا مشاہدہ کریں کہ غریب عوام کس طرح ظلم کی چکی میں پس رہی ہے، کس طرح ملک کا جو ہے وہ اکنامک سسٹم جناب ایک تباہی کے دہانے پہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اللہ پاک نے فرمایا سود کا خاتمہ دیکھنے والوں کے نظر میں، جس طرح کے دیکھنے والے کی نظر میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ترقی ہو رہی ہے، کام بڑھ رہا ہے، برکت ہو رہی ہے، اس کے بیلنس شیٹ میں اضافہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا خاتمہ ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کے ہاں اس سے برکت اٹھتی جا رہی ہوتی ہے، اللہ کے ہاں اس میں سے برکات کا جناب نزول ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے آج ہمارے ملک میں اگر
اکنامک سسٹم اپنی تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے، اگر جناب غربت کی کوئی وجہ ہے، اگر بے روزگاری کی کوئی وجہ ہے، تو اس سود جیسی لعنت ہے، یہ سود جیسی لعنت ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ پاک نے فرمایا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، صدقات کو، خیرات کو، زکوٰۃ کو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کو اللہ بڑھاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا اللہ اگر کوئی بندہ ایک کھجور اللہ کے رستے میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنے دہنے ہاتھ پہ لیتا ہے اور دہنے ہاتھ پہ لے کے اپنے پاس رکھتا ہے، پھر اس کو بڑھاتا رہتا ہے، چڑھاتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، برکت ڈلتی رہتی ہے۔ بالآخر احد پہاڑ کے برابر ثواب اس کا اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیا جاتا ہے۔ میری سمجھ میں جو بات آئی ہے اللہ کی قسم وہ یہی ہے۔ اصل وجہ پتہ کیا ہے؟ ہمارے ملک میں علماء کے طبقے میں اختلاف ہوگا رفع الیدین پہ